بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت 36۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد کے بارے میں ہمیں بات بتائی ہے کہ یہ نظام جو آج موجود ہے ہمارے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اور بتا دیا کہ آغاز ہی سے اللہ نے اس طریقے سے، یعنی یہ تقسیم، یہ نظام بنا دیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور پھر اس سے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ بھی اللہ نے قانون بنا دیا کہ ان میں سے 4 مہینے انہیں اللہ نے محترم قرار دیا، 4 حرم۔ اس میں یہ جو 4 مہینے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے احترام دیا یا حرام کیا، اس سے ایک مراد تو یہی ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتال کو، لڑائی کو منع کیا ہے اور امن قائم رکھنے کی بات کی ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان بھی خود بھی کسی دشمن کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیں، تو یہ بات اس اعتبار سے کہ ان مہینوں کو محترم قرار دیا گیا، ان کا احترام سامنے رکھنا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر کے حملہ کرے تو اسے جواب دیا جائے گا، یہ بات الگ سے دوسرے مقام پر سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ خود سے اقدام نہیں کیا جائے گا، اور یہ بات جو ہے اس وقت بھی جب کہ جاہلیت کا وہ دور تھا، یعنی اسلام، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو پیش کرنے سے پہلے جو عرب کے معاشرہ جو تھا، مشرکین عرب جو طریقہ ہے جنہوں نے اختیار کر رکھا تھا، تو اصل بات تو یہ کہ طریقہ تو وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا تھا، اسے بگاڑتے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا تھا کہ اب کچھ چیزیں چند ایک باقی رہ گئی تھیں، باقی سب ختم تھا۔ تو ان میں سے جو باقی رہ جانے والی چیزیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ 4 مہینوں کی حرمت کا تذکرہ ان کے پاس بھی تھا، یہ ان کے سامنے بھی یہ بات تھی کہ 4 مہینے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دی گئی، اس اعتبار سے کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی دنگا فساد نہیں کرنا، کوئی اس کے اندر قتال کا معاملہ نہیں کرنا ہے، اور اس کو امن کے لیے جو ہے مقرر کر دیا گیا۔ اور مقصد ان کا جو امن قائم کرنے کا، اس میں خصوصیت سے جو ہدایت دی گئی وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ان میں سے 3 مہینے حج کے لیے، حج کرنا، حج کے لیے آنا اور جانا، یعنی یہ سارا سفر جو انسان کرے گا انسان، تو ان کے لیے یہ شوال کا مہینہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ، ذی الحج اور محرم۔ ذی الحج تو حج کا مہینہ ہے ہی، یعنی ابتدائی 10 دن جو ہے، اس کے بعد بتایا کہ 8 ذی الحج سے 13 14 ذی الحج تک جو ایک سلسلہ چلتا ہے، تو لیکن اس سے پہلے آنے کا اور پھر اس کے بعد واپس جانے کا، تو اس اعتبار سے ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ 3 مہینے یہ ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب کا، اور وہ مہینہ عمرے کے لیے مختص کیا گیا کہ اس مہینے کے لیے، تو وہ بھی 4 مہینے اس طرح یہ بتا دیے گئے کہ ان مہینوں کے اندر لڑنا منع ہے۔ تو اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو کیا کام کرتے تو آگے آ رہی ہے، لیکن اس مقام پر ایک اور خاص بات ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے رکھی، ذالک الدین القیم کہہ کر۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے،
جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا 4 مہینے اس میں حرام ہیں. اور ذالک الدین القیم، اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دین قیم ہے، یعنی ٹھیک دین ہے، یہ ٹھیک ضابطہ ہے. تو اب یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ دین کی وسعت یعنی وہی نظام کی بات. اب اگر دین نام ہے صرف رسوم عبادات کا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر داخل نہیں ہیں کہ مہینوں کی تعداد کی بات آ رہی ہے اور پھر ان حوالوں سے ان مہینوں کے لیے جو احترام کی بات کی گئی. تو بنیادی طور پر یہ سارا کا سارا نظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نظام ہے، اسی کا نام دین ہے اور اللہ نے اسے اسلام کا نام دیا ہے. تو یہاں بتا دیا کہ یہ ذالک الدین القیم، یہ بھی دین قیم ہے. اور پھر بتایا کہ ان مہینوں میں پھر جو ہے تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان 4 مہینوں میں، یعنی یہ سارے کام ظلم و زیادتی کے یہ نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اہل ایمان سے کہ قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں ایسے ہی تمہیں بھی ان کے مقابلے پر سب کو مل کر ہی میدان میں آنا چاہیے، یعنی دشمن کا مقابلہ اپنی جگہ پر کیا جاتا رہے گا. یہ بات پہلے عرض کر دی گئی کہ ان مہینوں کا احترام مسلمان اپنی جانب سے کریں گے، لیکن اگر ان مہینوں کے اندر انہوں نے جنگ چھیڑی تو اسی میں ان کو جواب بھی دیا جائے گا. یہ اقدام کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ جواب دینے، یہ مدافعت کرنے کی بات ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں نیکی تقویٰ کے کام کرنے ہیں، یعنی مسلمان جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، لہٰذا وہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس میں یہ حکم بھی داخل ہے جو اس موقع پر بیان کیا جا رہا ہے. آگے فرمایا إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نسی تو کفر میں مزید ایک کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر لیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو اس میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ جو نسی کی بات کی اللہ نے کہ انما النسی زیادۃ فی الکفر، یعنی نسی جو ہے کفر کے اندر بھی ایک اضافی کام ہے، زیادتی ہے، یعنی مزید کافرانہ حرکت ہے. تو نسی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹا دینا، یعنی اسے مصدر ہے یہ پیچھے ہٹا دینا. پیچھے ہٹا دینا سے مراد کیا ہے؟ ان کے پاس جو طریقہ تھا یہ انہوں نے ایک کام یہ کر رکھا تھا کہ یہ بات کو تسلیم کرتے تھے کہ 4 مہینے ہیں ان کا احترام ملوز رکھنا ہے، لیکن یہ 2 طرح سے یہ کام کیا کرتے تھے. نسی کا ان کا جو طریقہ تھا یہ 2 طرح کا معاملہ تھا. ایک تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کام کرتے کہ حج کا جو مہینہ ہے، یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے لیے یعنی حج کا جو موسم ہوتا، حج کا جو مہینہ ہے یہ ان کے لیے بہت ہی مفید مہینہ تھا. کاروباری اعتبار سے سارے معاملات اسی مہینے کے اندر امن بھی میسر آتا تھا، ساری تجارت بھی ہوتی تھی، سارے معاملات آسانی سے چلتے تھے. تو انہوں نے یہ کام اس طرح کیا کہ انہوں نے چاہا کہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم کے اندر آئے. قمری مہینوں کا جو نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اس نظام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ ہر سال میں جو ہے شمسی سال اور قمری سال کے اندر جو ہے تقریباً 12 دنوں کا فرق واقع ہو جاتا ہے. اور اسی صورتحال بنتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد 30 سال کے لگ بھگ جو ہے پھر جو ہے اس میں ایک پلٹ کر وہ موسم دوبارہ آتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کام انہوں نے کیا کہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی موسم میں آئے حج، ورنہ ظاہر سی بات ہے سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے حج ہے یا رمضان ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے کبھی سردی میں آتا ہے، طویل وقت لگتا ہے لیکن یہ کام ہوتا ہے. تو اب یہ کام کرنے کے لیے کہ یہ موسم تبدیل نہ ہو، ہمیشہ اچھا ہی موسم رہے، خوشگوار رہے، لہذا انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ 1 مہینہ 3 سال کے بعد جو اس میں اضافہ کر دیتے جسے یہ کہتے کبیسہ کا مہینہ. کبیسہ یعنی 1 مہینہ اس کا نام رکھ دیا اور 1 مہینہ اس کے اندر بڑھا دیا. یعنی جب 3 مئی کا فصل ہو گیا تو 1 مہینہ بڑھا دیا تو واپس پھر اسی مقام پر چلے آئے جہاں سے وہ چلا تھا. یعنی وہ مہینہ اس طرح سے کر کے تو گویا یہ انہوں نے ایک ترکیب اختیار کر رکھی تھی کہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے. اور یہ جو ہے اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا نظام ہو تو تبدیل ہے، اس کے علاوہ تو ظاہر تبدیل کر دینے سے وہ دن تو باقی نہیں رہتے، وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے وقت پر آ رہے جا رہے ہیں. تو ایک کام تو انہوں نے یہ کر رکھا تھا، یہ سارے گڑبڑ یہ کام کیا کرتے تھے. اور دوسرا معاملہ ان کا یہ تھا
کہ اب اگر یہ کسی حرام مہینے کے اندر، اس لیے کہ حرام مہینے تو رجب کے اندر بھی آتا ہے، رجب بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذیقعد ذیلحج کے معاملے جو ہیں یہ بھی مہینے، ان میں اگر کوئی کام کرنا چاہتے، ایسا ظلم زیادتی کرنا چاہتے، کسی پر حملہ کرنا چاہتے، تو یہ ایک مہینے کو حلال کر لیتے، کہتے بھائی یہ مہینہ جو ہے اب اس مہینے ہم یہ کام نہیں کریں گے، نہیں آپ یہ جو منع کیا ہے محترم قرار دیا، اس مہینے کو بدل کے اگلے مہینے کام کر لیں گے، یعنی اس کے بجائے یہ کر لیں گے، اس کے بجائے تو اپنے یعنی تعداد بھی پوری کر دیں، 4 مہینے گئے تو چلو اس دفعہ ذوالقعدہ نہیں کریں گے، اس دفعہ سفر کا مہینہ کر لیں گے، یعنی یہ اپنے طور پر طے کر لیتے، اپنے طور پر سب تبدیلیاں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے یہ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سب نسخی کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ظالمانہ ہے، مشرکانہ اور کافرانہ ہے، اور اس کی کوئی گنجائش اللہ کے دین میں نہیں ہے، بلکہ یہ مزید اور کافرانہ حرکت ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ غلط کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے یہ بھی کہ اچھا جی ہم اپنی طرف سے 1 مہینہ اضافہ کر کے جو ہے وہ تعداد پوری کر رہے ہیں، یعنی اس مہینے نہ کیا اگلے مہینے اس کا احترام ملحوظ رکھ لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے. اور یہ جو کبیسہ کا مہینہ جو انہوں نے بنا دیا اور یہ بظاہر اس لیے کہ لوگوں کو سہولت ہوگی، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ کے نظام میں انسان کی جو ہے گویا کہیے کہ مداخلت ہے، اور جو اللہ کو حکمت اس کی ہے جس کے تحت اس نے سارا نظام رکھا ہے کہ ہر موسم کے اندر یہ عبادات آتی ہیں. رمضان کا مہینہ ہر موسم میں آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ہر مہینے کے جب جیسا موسم ہوتا ہے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ایسے حج کے معاملات بھی ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، یعنی زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ کی بات کیا ہے کہ اب یہ بظاہر کیا کرتے ہیں کہ ہم تو کام پورا کر رہے ہیں، بھائی بالکل صحیح کر رہے ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ ہاں صاحب ایک ہی موسم کے اندر آ جاتا رہے، خامخواہ گرمی میں لوگ پریشان ہوں گے، لہٰذا ہم نے یہ کام کر دیا. تو ایسا کوئی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ان کے برے اعمال ہیں جو ان کے لیے شیطان نے خوشنما بنا دیے ہیں. یا ایھا الذین ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ وہ مقام ہے جہاں سے اب دوسرا خطبہ شروع ہو جاتا ہے. پہلا خطبہ جیسے بات آغاز میں ہوئی تھی کہ 3 خطبے ہیں. یہ ایک جو پہلا سب سے ترتیب کے اعتبار سے اگر نزولی دیکھا جائے تو پہلا خطبہ جو یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے جو دوسرے خطبے کے طور پر سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہے جو غزوہ تبوک کے تیاری کے زمانے میں نازل ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور خطبہ آئے گا جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ہے، یہ دوسرا خطبہ ہوگا. اور جو تیسرا اور سب سے آخر میں ہوگا تو پہلے نمبر پر آ گیا ترتیب کے اعتبار سے کہ جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا تھا ذوالقعدہ 9 ہجری کے اندر، جبکہ حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہاں ان کے ساتھ کچھ تعلق برقرار نہیں رکھا جائے گا. تو وہ مکمل ہوتا ہے اس آیت سے پہلے، آیت نمبر 37 پر وہ مکمل ہو گیا. 5 رکوع ہو گئے یہ. اور اب اس کے بعد سے جو ہے ابھی دوسرا خطبہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو غزوہ تبوک کے زمانے میں کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوا ہے. فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. یہ بات جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، جیسے عرض کیا کہ یہ غزوہ تبوک کی تیاری کا زمانہ ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ اہل ایمان کو اس طرح متوجہ کیا ہے. تو اب اس میں بات کا آغاز ہی اس طرح سے کیا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں بات رہی ہے؟ سارے لوگ ایسے ہی تھے کیا؟ سارے لوگ ایسے نہیں تھے. جب یہ غزوہ تبوک کے ذرا سا اس کو پیچھے سے تھوڑا سا پس منظر اس کا پھر سے ایک دفعہ مختصر سا سامنے رکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ وہ زمانہ ہے جب 8 سال مسلمانوں کے شدید قسم کی تگدو کرتے ہوئے گزر چکے ہیں. یعنی غزوہ حنین کے بعد، یعنی 8 سال ہو گئے، 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا رمضان میں، اور اس کے بعد پھر شوال کے اندر پھر 1 مہینے کے بعد غزوہ حنین ہوئی. اور غزوہ حنین کے بعد گویا کہیے کہ عرب کے اندر سے کفر کا شرک کا زور تو ختم ہو گیا، اور گویا کہیے کہ ایک طرح سے عرب کے اندر اسلام پوری طرح سے نافذ العمل ہو گیا. یعنی اب ایک اسلام طاقت کے طور پر وہاں موجود ہے. تو گویا کہیے کہ اطمینان کا سانس لینے کا موقع آ گیا، اطمینان کا سانس لیا جائے. یعنی اب یہ مرحلہ عرب کے اندر طے ہو گیا. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ یہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارا کام اللہ نے کرانا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کی بات ہے. تو اس طرح سے یہ کام جو ہے ابھی یہ مرحلہ جو اس کے بعد کا تھا، یعنی باہر نکل کر عرب سے باہر نکل کر یہ مقابلے کرنے کا، تو یہ اپنی جگہ موجود تھا کہ یہ کام بھی سامنے تھا. تو اب یہ جو ایسے اس موقع پر یہ جو جنگ کا معاملہ سامنے آیا، آغاز میں جب ہم نے تمہید اس پر بات کی تھی
تو اس وقت میں یہ بات آ گئی تھی کہ غزوہ موتا پہلے ہو چکی تھی، یعنی گویا کہ یہ کہ وہ اس کا آغاز تھا، یعنی باہر کے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ تھا۔ تو اب یہ جو جنگ کا آغاز ہو رہا تھا تو اس میں جو رومی سلطنت ہے یہ عیسائی، اس کا معاملہ ہے کہ اس میں جو ہرقل ہے اس نے یہ تیاری کی ہے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ ملک شام کا یہ ساتھ ہی لگا ہوا یہ قصبہ ہے تبوک، اس پر یہ انہی کے زیر اثر تھا یہ رومی سلطنت کے۔ تو یہاں پر اس نے اپنی فوجوں کا اجتماع شروع کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، شام سے جو تجار آتے تھے زیتون کا تیل لے کر وہاں سے آیا کرتے تھے، تو انہوں نے آ کر اطلاع دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہرقل نے وہاں جو ہے یہ فوجوں کا اجتماع شروع کر دیا اور اس طریقے سے وہ تیاریاں کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود بھی باخبر ہستی تھے اور اس ساری خبر رکھتے تھے، تو اس موقع پر اس معاملے کو اس طرح دیکھتے ہوئے آپ نے یہ طے کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ انتظار کریں کہ وہ لڑنے کے لیے آئے، ہم خود اس مقام پر جائیں گے جہاں پر اس نے لڑنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ تو آپ نے اعلان عام کر دیا، اعلان عام کیا کہ اب سب کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، سب کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، یہ بات تھی۔ دیکھیے اگر کوئی چھوٹا معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر کم لوگوں کی تعداد درکار ہوتی ہے تو گویا کہیے کہ نفیر عام، یعنی ایک عام اعلان جو ہے جنگ کا وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے 50 آدمی چاہیے، اب کوئی بھی 50 نکل کے آ گئے تو باقی پر سے مسئلہ حل ہو گیا، ساقط ہو گیا، اب سب کی ذمہ داری نہ رہی، 500 آدمی چاہیے، 5000 آدمی چاہیے، تو جتنا اس اعتبار سے بات ہے۔ لیکن اگر کوئی موقع ایسا آ جائے کہ نہیں سارے لوگوں کو نکلنا ہے، بہت بڑا کام ہے، معاملہ ہے اس اعتبار سے، تو پھر جو ہے سب کو نکلنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ایسا ہی موقع تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ آس پاس کے قبائل کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اس جنگ کے لیے نکلیں۔ تو اب یہ گویا کہیے کہ اس موقع پر یہ صورتحال بنی تھی، حالات ایسے تھے کہ شدید گرمی کا زمانہ تھا اور فصلیں جو ہیں وہ پک کر تیار کھڑی تھی، یعنی فصل اتارنے کا زمانہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ فصلیں جب تیار نہیں، خاص طور پر زراعت کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فصلیں تیار ہونے تک سب کچھ ختم کر چکے ہوتے ہیں، یعنی جیب خالی ہوتی ہے ایک طرح سے، اور ایک طرح سے یہ بات بھی آتی ہے قحط کا زمانہ بھی تھا ایک درجے میں۔ تو اب یہ گویا فصلیں تیار کھڑی ہیں، اب انہیں اتارنے کا وقت ہے اور جنگ پہ جائیں گے، کیا صورتحال ہوگی، ساتھ گرمی کا زمانہ ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر اب گویا کہیے کہ یہ بات کہہ دی گئی کہ نکلنا ہے سب کو، یعنی فصلوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر نکلنا ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے اس کے باوجود نکلنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات حالات تھے جن کے اندر نکلنے کی بات ہو رہی تھی، مشکل حالات، یہی بات آگے آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر سفر آسان ہوتا اور منزل قریب ہوتی تو سارے نکل کے کھڑے ہوتے، معاملات آسان ہوتے، لیکن یہ معاملات مشکل تھے۔ دوسری طرف معاملہ یہ بھی تھا کہ یہ اس سے پہلے تک جو لڑائیاں ہو رہی تھیں وہ عرب کے اندر ہی، یعنی اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی، نہ قبائلی نظام تھا، کوئی باقاعدہ فوج کا سسٹم تو تھا نہیں، اور کوئی زیادہ ٹیکنالوجی اور کسی کے پاس زیادہ ہتھیار، ایسا معاملہ نہیں تھا، منظم فوجیں نہیں تھیں یہاں، جن لوگوں نہ قریش مکہ کے پاس تھی نہ اہل ایمان کا معاملہ تھا، یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ تھے، تو ان کے ساتھ مقابلہ تھا۔ لیکن اب جو ہے ایک باقاعدہ تربیت یافتہ فوج کے ساتھ میں، یعنی جو ایک ملک ہے، ریاست ہے، سسٹم ہے، اس کے ساتھ اب مقابلے کا معاملہ آ رہا تھا، تو یہ معاملہ آسان نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے ان حالات کے اندر جب یہ بات کہی گئی کہ نکلو، تو اب یہ لوگ جو جتنے، یعنی کہیے کہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایسے پہلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ تم سے کہا گیا نکلنے کے لیے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہو گیا، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں بات کی جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، یعنی انہیں جو ہے تہدید کی جا رہی ہے، انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک طرح کے لوگ تو وہ تھے کہ جب حکم سامنے آیا تو بالکل جان و مال سے تیار تھے، حاضر تھے، اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی اس معاملے میں کوئی تردد نہیں تھا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، یعنی مخلص اہل ایمان وہ تیار تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس معاملے میں اس موقع پر ذرا تھوڑا سا تردد ہوا، تھوڑی سی گویا کہیے انہیں ہچکچاہٹ ہوئی، اس معاملے میں کیا صورتحال، ابھی تو یہ معاملہ ختم ہوا ہے اور ابھی اور اتنا بڑا معاملہ ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے، ابھی اسے ٹال ہی دیا جائے، دشمن چڑھ کے تو آیا نہیں تھا، دشمن کو جواب دینا تھا جا کے وہاں پر، تو یہ تھوڑا سا، لیکن پھر وہ بھی بالآخر ساتھ ہو گئے، تیار ہو گئے، تھوڑا سا تردد ہوا، اس کا ذکر بھی اللہ نے کیا، تو ان کا شمار بھی ادھر ہی لوگوں میں ہو گیا جو تیار ہو گئے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ جن کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جنہوں نے تساہل کیا اس موقع پر، ان کا ذکر بھی اس کے اندر آئے گا، تساہل کی بنیاد پر پیچھے بھی رہ گئے، یعنی وہ نہ چل سکے۔ بہرحال ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی بات ہوئی ہے، اور بالآخر ان کی معافی کا اعلان بھی اسی کے اندر سامنے آ جائے گا۔ مخلص تھے لیکن تساہل کیا، اس پر جو ہے ان کو گرفت کی گئی ہے، اس پر بات ہوئی ہے۔ چوتھا گروہ جو ہے یہ منافقین کا ہے۔
منافقین کے اندر دو حصے ہو گئے ان کے. ایک بڑا حصہ تو وہ تھا کہ جس نے اس موقع پر اعلیٰ اعلان گویا کہیے کہ جانے سے گریز کیا اور اس نے بہانے بنائے اور آ کر سارے کام کیے اور اس طرح سے اس نے جو ہے گویا کہیے کہ جانے کے لیے تیار آمادہ نہیں ہوئے. تو یہ چوتھا گروپ منافقین کا یہ اس میں سے ایک حصہ یہ ہو گیا. دوسرا حصہ وہ ہوا کہ جو بہرحال ساتھ لگ گیا چلا لیکن اس نے راستے میں مسائل پیدا کیے یعنی اپنے مقاصد کے لیے چلا تھا وہ ساتھ میں وہ بھی ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے معاملات تھے ان کے سامنے. تو یہ سارے پس منظر جو ہے اس کے ساتھ آتا ہے. تو اب یہاں پر جو یہ بات کہی جا رہی ہے تو یقیناً ان لوگوں سے کہی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس موقع پر نکلنے میں تساہل کیا ہے یا جو کہیے کہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات ان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ مخلص اہل ایمان ہیں نکلنے کے لیے بالکل تیار ہیں تو ان کی تو تعریف الگ سے بیان ہو رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ چاہے تساہل کی بات ہو جائے چاہے گویا کہیے کہ کسی قسم کی بھی تردد کا معاملہ ہو یا پھر آدمی نفاق کے اس درجے میں بھی چلا جائے یعنی سارے معاملات جو ہیں وہ بہرحال دنیا پرستی سے شروع ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی قابو پا لیتا ہے ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے پاتا واپس پلٹ آتا ہے یعنی یہ اہل ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. منافقین گلے گلے تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی میں رہتے ہیں یعنی دنیا پرستی کے اندر ہی رہتے ہیں. لیکن معاملہ اصل کیا ہے دنیا پرستی کا ہے کہ دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت یا انسان کے لیے تکالیف سے گھبرانا اور آسائش اور سہولتوں کا خوگر عادی ہو جانا یعنی اس معاملے میں کوئی تکلیف گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. مشکل آ جائے گی پریشانی ہو جائے گی بہت تکلیف ہے بہت گرمی ہے بہت ایسا مسئلہ ہے ایسے موسم میں کیسے چلا جا سکتا ہے یہ کام تو ہو نہیں سکتا ممکن نہیں یعنی یہ صورتحال. تو اب اللہ رب العالمین یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں آغاز میں یہ بات کہی ہے اور ظاہر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ جو دعوی ایمان رکھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا یعنی سوالی انداز میں ما لکم تمہیں کیا ہو گیا اذا قیل لکم جب تم سے کہا گیا انفروا نکلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثاقلتم فی الارض تم زمین کے بوجھ بن گئے تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. تو یہ زمین کا بوجھ بن جانا زمین سے چمٹ جانا کیا ہے یہ استعارہ ہے اسی اعتبار سے کہ آدمی اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو نکلنے کے لیے تیار نہ ہو دنیا اس کے پاؤں میں زنجیر بن جائے یعنی اب یہ دنیا کے مختلف نام ہو سکتے ہیں کبھی مال و دولت کا معاملہ آ جائے گا کبھی کاروبار کی بات آ جائے گی کبھی بیوی بچوں کا مسئلہ سامنے آ جائے یعنی جو چیز بھی رکاوٹ بن جائے اور اس راستے میں نکلنے کے لیے آزاد نہ چھوڑے اور آدمی نکلنے کے لیے تیار نہ ہو بھائی یہ رکاوٹ ہے. تو اگر وہ رکاوٹ واقعتاً یعنی اس کا شریعت میں کوئی مقام بنتا ہے کوئی بیماری آ گئی ہے کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے معاملات تو الگ ہیں لیکن یہ بات کہ ظاہر سی بات ہے قربانی دے کر ہی جانا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے جو لوگ جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں گرمی نہیں لگتی ہے اور ایسا نہیں کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے مال و دولت کے انبار لگے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یا یہ کہ ان کے پیچھے فصلیں کاٹنے والے دوسرے لوگ موجود ہیں سب چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جو چھوڑا جا سکتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے زمین کے بوجھ بن گئے. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو پورا ہمارے سامنے مضمون آئے گا یہ بہت جھنجھوڑنے والا مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں یعنی کیا تم نے یہ طے کر لیا بھائی دنیا پر ٹھیک ہے صحیح ہے ختم آخرت کا معاملہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی اس کی طلب نہیں ہے کوئی اس کے لیے تیاری کچھ نہیں بس یہ دنیا فی الحال تو یہ دنیا کا مسئلہ ہے اس کو نمٹاؤ اس کو مسئلے کو دیکھو اس کو حل کرو. تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اردیتم کیا تم راضی ہو گئے اس بات پر کیا دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اختیار کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کس سے کہ جو آخرت کا تصور رکھتے ہیں. یہ کافروں سے بات نہیں ہو رہی ہے یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے جو آخرت کا تصور رکھتے ہیں جو دنیا کے اور آخرت کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں دنیا کی یعنی قلیل المدت ہونا یہ ساری چیزیں سب سامنے آخرت کا تصور پورا موجود ہے. قرآن مجید بتا رہا ہے جنت جہنم دونوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے بارے میں ساری تفصیلات ان کے سامنے. تو ابھی سب کے بعد پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا پھر بھی تم نے دنیا کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں یعنی تمہارا یہ نہ نکلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آخرت کو چھوڑ دیا. اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے. ورنہ جسے آخرت کی پرواہ ہے جسے آخرت کی فکر ہے وہ بہرحال دین کے تقاضے پورے کرے گا کہ صاحب آخرت خطرے میں پڑی جاتی ہے اور معاملہ خراب ہو جائے گا لہٰذا دنیا جاتی ہے تو جائے لیکن آخرت کا کوئی حرف نہ آنے پائے اس کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے جنت ملنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ یعنی آخرت کی جو پوری زندگی ہے، ظاہر مضمون کئی مرتبہ سامنے آ چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑی سی بڑی دولت، بڑے سے بڑا سب کچھ، ساری آسائشیں، لیکن آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، یعنی وہ دائمی، ابدی، مستقل، یعنی قائم رہنے۔ اور یہ کیا ہے؟ عارضی، مختصر، اور ظاہر سی بات ہے قلیل ہر اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جانے والا، جو بھی معیاری نہیں، اعلیٰ نہیں، تو اس کا کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو کہا کہ بہت تھوڑا نکلے گا۔ تو ایک بات تو اسی اعتبار سے یہ ہے کہ ظاہر جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا، اور وہاں جا کے اندازہ ہوگا کہ ذرا سی تکلیف، ذرا سی اس کو جو ہے اس کی سے بچنے کے چکر میں، اور کتنی بڑی دائمی تکلیف کو ساتھ نے اب آپ اپنے طور پر جو ہے قبول کر لیا آخرت کی۔ اور یہ بھی کہ وہاں پہنچ کر یہ جو کچھ بھی آدمی کے سامنے ہے کہ آج جب یعنی دنیا میں جتنا کچھ بھی جمع کر لے، لیکن موت کے آخری جیسی آغاز ہوتا ہے، یعنی انسان سب کچھ دنیا کے اندر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب چیزیں بیکار ہیں اس کے لیے۔ تو یہ تمام یہ پورا مضمون ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے اگر دنیا کو کی خاطر اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کے لیے جو تم نے رویہ اختیار کیا، تمہارے اپنے حق میں جو ہے نقصان دہ۔ پھر مزید کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، یہ کس اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی بات آ گئی ہے، اب ذرا سوچیے، یہ بات صرف اسی وقت کے لیے تو نہیں ہے، یہ بات تو ہر وقت کے لیے ہے، یعنی جب بھی یہ معاملات سامنے آئیں گے۔ آج بھی اللہ کا دین مغلوب ہے، آج بھی اللہ کا دین غالب تو نہیں ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے، ایک جد و جہد کا تقاضا ہے اہل ایمان سے کہ اس کو غالب کرنے کے لیے نکلو۔ اب اگر کوئی اس کے لیے تیار نہ ہو، اب دیکھیے وقت اور حالات کی بات ہے، وہاں تو براہ راست جنگ کے لیے جانے کا موقع تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، یہاں اب اس وقت کے حالات میں بات اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا جو پہلا مرحلہ ہے، آغاز ہے، دین سیکھنا، سکھانا، پھیلانا، رائے عامہ بنانا، کوشش کرنا، اس کے لیے راستے ہموار کرنا، بات کو پہنچانا، یعنی انہی کاموں کے اندر جو انسان پیچھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں الا تنفروا۔ دیکھیے پیش مقصد کیا، جو کل بات ہو رہی تھی، آپ کے سامنے بات رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے یہ لیظہرہ علی الدین کلی کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا، یہ بات ساری تھی کہ پہلے دن سے یہ بات سامنے تھی، دعوت اسی بات کی تھی کہ اللہ کی حاکمیت بھی قائم کی جائے، یعنی یہ جو ہے اس کی مدعا سامنے تھا دعوت کے اندر۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ظاہر اس کے مراحل ہے دعوت دیتے ہوئے بھی، تو اب اسی کے اندر کے اب اسی کام کے لیے جب وہ وقت تھا اس کا تقاضا تھا، وہ بات ہو رہی تھی۔ آج کے تناظر میں دیکھیں گے تو اس وقت جو تقاضا اس کی بات کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے، یعنی اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے صورتحال کیا ہے امت کی اس وقت میں، یعنی اس وقت تو ان سے بات ہو رہی تھی، غزوہ تبوک کے دس منظر میں بات ہو رہی تھی کہ تم نہیں نکلو گے تو تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جو صورتحال ہے اس صورتحال کا سامنا اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ آج امت مسلمہ بحیثیت مجموعی، یعنی امت بحیثیت مجموعی اس دین کے غلبے کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کر رہی، اس کے لیے اٹھی نہیں ہے، وہ تو سوئی پڑی ہے۔ اور کچھ چیدہ کہیں کہیں کچھ لوگ بہرحال اس طرح سے گویا جزیرے چھوٹے چھوٹے اس سمندر میں امت کے کہیں نظر آتے ہیں کہ جو اس کام کے لیے اٹھے ہیں اور نکلے ہیں، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مسائل کو قبول فرما لے اور اس کو جو ہے گویا کہیے کہ امت کی آواز بنا دے اور امت کے لیے جو ہے ذریعہ بنا دے کہ اس کی بیداری کا اور عذاب علیم سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کام تمہارے ذمے کیا گیا ہے، اگر تم نہیں اٹھو گے، نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور دوسری بات کیا ہے؟ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آ جائے گا، یعنی یہ جو تمہیں موقع دیا گیا ہے یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے مہلت ختم ہو جائے گی اس صورت میں، یا اللہ تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو ہی موقع دے دے گا، ایک مقام کے نہ صحیح دوسرے مقام کے لوگوں کو دے دے گا، ایک گروہ کو نہ صحیح دوسرے گروہ کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو علامہ نے کہا تھا، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ جہاں سے جو ہے نکال کے لے آئے گا اور کھڑا کر دے گا اس دین کے لیے، محنت کرنے کے لیے، سربلندی کے لیے کوشش کرنے والے
مجاہد پیدا کر دے گا۔ تو یہاں پر کہا کہ اگر تم نہیں کام کرو گے، یعنی جو بھی اس کے مخاطب ہیں، جو بھی یہ سن رہے ہیں، اس وقت جن لوگوں کی سے بات ہو رہی تھی وہ سن رہے تھے، آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، تو ہم سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اس دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی جدوجہد کے لیے، اس کے قیام و بقا کے لیے، یعنی قیام و اس اعتبار سے اس کے کہیے کہ غالب کرنے اور اس کے اقامت کے لیے نہیں اٹھو گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا عذاب علیم کی صورت میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تمہیں اس مقام سے ہٹا کر کسی اور کو لے آئے، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ بات، بھائی ہماری تو یہ بات، ہم تو آخری رسول کی امت میں، لہٰذا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ ہونا نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آخری امت ہے، باقی رکھیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن امت میں میں ہی تو سب کچھ نہیں ہوں، یعنی مجھے اپنے طور پر اپنے بارے میں سوچنا، یہ امت تو باقی رہے گی، امت ختم نہیں ہوگی ہے، لیکن میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات تو یہ، اگر میں اپنا کام نہیں کروں گا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کسی اور کو اسی امت میں نکال کے لے آئے گا، یا کسی اور کو اس امت میں داخل کر دے گا اور وہ لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، امت تو اپنی جگہ پر موجود رہے گی، یعنی یہ کام تو اللہ اس سے لے لے گا، لیکن بات یہ کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں اپنے طور پر اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کیا کچھ کر دیا ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس معاملے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے مسلمانوں کی بھی، کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے اس اسلام کی مسلمانوں کی تاریخ میں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہیے کہ عذاب کی اور تنبیہات کی صورتیں آئی ہیں اگر لوگوں نے اس غلط پر اور نافرمانی پر اصرار کیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی، یعنی اس موقع پر اگر تم نہیں اٹھے، ابھی جو تم سے اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، نکلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الا تنصروا، یعنی اس وقت جو کام تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے نہ کیا تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ تو یہ بات بتا دی کہ یہ کام تمہارے پر اس کا انحصار نہیں ہے، یہ موقف نہیں تمہارے اوپر کہ تم کرو گے تو ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ دین بیچارہ اس معاملے کے اندر جو ہے ضرورت مند ہے کہ لوگ آئیں، آپ آؤ گے تو کام چلے گا، تو کام نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ جیسے بات پیچھے کچھ سے گزری تھی، اس سے بات آ گئی تھی، اس میں کہا تھا نا کہ اصل مقابلہ تو اللہ سے ہے، دین اللہ کا ہے، اور اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اپنی روشنی کو مکمل کرے گا، دین کی روشنی جو ہے، یہ بات ہوئی تھی سامنے۔ تو اسی اعتبار سے بات یہ ہے کہ اب یہ تم نے ایمان قبول کیا ہے، اس راستے پر آئے ہو تو آؤ اس کے تقاضے پورے کرو، ورنہ اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ اللہ کا تو یہ کام آگے چل رہا ہے، جس طرح سے کام اس کے منصوبے اپنے پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ تو یہاں پر یہ مثال دے کر بتایا کہ اس وقت میں ذرا وہ وقت یاد کرو، تو یہ کس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکے سے نکلے تھے، جب ہجرت کے لیے مکے سے نکلے تھے، یعنی وہ رات تھی، وہ موقع تھا کہ جب مشرکین مکہ نے مل کر یہ طے کر لیا تھا کہ آج کی رات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب مل کر حملہ کریں گے اور معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں گے، یہ ان کا منصوبہ تھا اللہ، اور یہ سارے گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے، اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو حکم دے دیا کہ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ملا، اور آپ کو وہاں سے نکال دیا، اور آپ وہاں سے نکلے، اور آپ کے ساتھ صرف صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ دونوں جو ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ مدینے کی طرف رخ کرتے، جنوب کی طرف رخ کیا، جو کہ یمن کی طرف راستہ جاتا ہے، اس طرف رخ کیا، اور وہاں سے نکل کر اور پھر جو ہے آپ نے غار ثور کے اندر جا کر آپ پناہ گزین ہو گئے، وہاں پر جا کر ٹھہر گئے، اور 3 دن آپ وہاں پر ٹھہرے رہے، تاکہ یہ جو ان کی سرگرمی ہے، یعنی جو سارے اپنے گھوڑے اور پیادے سب لے کر جو پورے یہ سب نکل کھڑے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے گرد و پیش کے اندر
کہ آپ کو ڈھونڈا جائے اور انعام مقرر کر دیا تھا کہ کوئی زندہ یا مردہ لے کر آ جائے تلاش کر کے تو یہ اسے 100 اونٹ دیے جائیں اور یہ سارے انعامات مقرر کیے، تو یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جگہ پر کام کیا تھا، سب تلاش کر رہے تھے، خود بھی دشمن بھی کر رہے تھے، انعام کے لالچی بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت بتائی، سکھائی، آپ ادھر آ کے یہاں پر آ گئے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دشمن یہاں تک یعنی پیچھا کرتے ہوئے اس طرف بھی نکلے اور یہاں تک گویا غار کے قریب تک آ گئے، یعنی اس موقع پر یہ بات ہے، یہ جو تذکرہ ہے تو اسی موقع کا ہے کہ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ قریب آ گئے، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، یعنی گویا کہ یہ بالکل قریب آ گئے، یعنی صورتحال ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی یہ ایک اتنا بڑا جملہ ایک ایسا ہے یہ کہ آپ نے یقین کے ساتھ نہیں اس وقت یہ بات کہی ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کافروں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اپنے رسول کے ساتھ ہے، اس کے ساتھی کے ساتھ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، ہمارا جو کام تھا ہم نے کام کیا، یعنی ہمارا جو کام ذمہ داری ہے ہم نے وہ کام کیا، نکلے بھی ہیں، اور جو حکمت کی بات ہے وہ بھی اختیار کر لی ہے، جو ذرائع وسائل اپنے بس میں وہ کام کر لیا، آگے اللہ تعالیٰ وہ کب مدد کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنی طرف سے سکون قلب نازل کر دیا، یعنی کیا، فانزل اللہ سکینتا، یہ سکینت جو ہے یہ دل کا جو سکون ہے یہ قلبی طور پر انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ ہراسمنٹ ایک جو پیدا ہوتا ہے، گویا کہ یہ خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، یعنی اندیشے پر اندیشے چلے آتے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ یہ ختم ہو جائے، یعنی اللہ کی مدد کے ذریعے سے گویا کہ یہ اس کیفیت سے نکل آئے۔ تو بتا دیا کہ یہ اللہ نے سکینت نازل کی ان کے اوپر اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو نظر نہ آتے تھے، یعنی کافروں کا جو معاملہ ہے وہ ان کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں، ان کی ساری تلاش بیکار ہو گئی اور وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کا بول نیچا کر دیا، کلمۃ الذین کفروا السفلی، یعنی یہ، اور پھر کیا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ تو بلند ہونے والا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے ہی تو نافذ ہوں گے، کسی اور کے تھوڑی نافذ ہوں گے، اور اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ یہ کسی کے اوپر موقوف نہیں ہے، بھائی میں نہیں کروں گا تو کیسے کام چلے گا، یہ حماقت اگر کسی کے ذہن میں ہے، یہ خناس کسی کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ نکال دے اپنے ذہن سے اس کو، اس لیے کہ یہ کام کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ کام ہر دور میں ہوتا رہا اور ہر دور کے اندر ہوتا رہے گا، جو اس کے ساتھ وابستہ ہوگا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جسے چھوڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا، اور فائدہ ہوگا تو وہ بھی اسی کا اپنا ہی ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے، جس میں بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا وہ اپنے ہی نہیں کرے گا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی جہاد کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں کرے گا۔ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو بھی پاکیزگی اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں کرے گا۔ تو اس اعتبار سے بار بار یہ بات ہے، تو یہاں بھی یہی بات ہے یہ کہ اگر کوئی آئے گا اس کا راستے میں، اس کا حصہ بنے گا تو کامیابی کامرانی اس کے حصے میں بھی آ جائے گی، اور جائے گا تو ٹھیک ہے اپنا نقصان خود کرے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ یہ کام جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، نکلو، یعنی پھر سب کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کیا جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد کیا کہا، نکلو، انفروا، نکلو، خفافا وثقالا، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، خواہ ہلکے ہو خفیف یا ثقیل، خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ جو پھر نکلو کی بات تو ہوئی رہی ہے، لیکن یہاں جو ایک اضافی بات آ گئی وہ کیا ہے، خفافم و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل۔ اب اس ہلکے و بوجھل کا کیا مطلب ہے، یعنی ہلکے ہو تب بھی نکلو، بوجھل ہو تب بھی نکلو، یعنی اس معاملے میں تو اب اس کی بات کیا ہوگی کہ چاہے آسانی ہو تب بھی، چاہے مشکل ہو تب بھی، یعنی حالات، یعنی یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتے ہیں یہ دونوں الفاظ اپنے اندر۔ یہ جو ہلکے و بوجھل ہونے کا معاملہ ہے، خفیف خفافم و ثقالا کی بات ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہر قسم کے حالات کو بتا دیا، یہ یعنی صورتحال کیسی ہی کیوں نہ ہو،
بڑی موافق ہے، بہت سب کچھ. آج تو معاملات ایسے ہیں کہ بات سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب اچھے حالات ہیں، آج تو بہت آسانی سے یہ کام کریں، فرصت ہی فرصت ہے، یہ آج تو یہ کام کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج تو بڑی مشکل ہے، آج تو بڑے مسائل ہیں، آج تو یہ، تب بھی یہ کام کرنا ہے. یعنی حالات کسی طرح کے بھی ہو، تمہیں اس کام کو کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے، کبھی انسان کی کیفیت یہ بھی ہوگی برضا اور رغبت، یعنی خوشی سے، دلچسپی سے، شوق سے کرے گا، کبھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے لائے گا، کبھی اپنے آپ کو گھسیٹ، یعنی طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، طبیعت میں ذرا کیفیت نہیں ہے. کہتے ہیں نا طبیعت میں ذرا شگفتگی ہے، بڑے بحال ہے، بڑی صحیح ہے، اور آدمی اس طرح. اور کبھی کہتے ہیں، وہ کہتے تھے حسینی صاحب اپنے ایک محاورہ کے طور پر کہتے تھے، آج گاڑی الال ہے. یعنی کیا ہے؟ یعنی آج طبیعت جو ہے بحال نہیں ہے، لیکن چلنا ہے، کام کرنا ہے. طبیعت جو ہے بحال نہیں ہے، کیفیت اس طرح ہے، یہ صورتحال ہے، لیکن بہرحال کام کرنا ہے. تو بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، یہ کام کرنے کا کام ہے، تمہیں کرنا ہے، اس کام میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ اس اعتبار سے بات ہے. ورنہ بات ہو بھائی جب دل ہی نہیں چاہتا تو کیا کیا جائے، کہا چاہے یا نہ چاہے. جب ظاہر سی بات، اب دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صبح اٹھنے کا طبیعت جو ہے نہیں آمادہ ہے، اب کیا اٹھنا ہے، بہرحال اپنے آپ کو آپ کہیں بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی، یہ دل سے اور ایسے اور شوق سے اور فلاں. یہ بھی موقع سے آ جائے گا اگر یہ کام کیا جائے گا. کبھی یہ موقع نہیں ہے تو اس خیال سے پیچھے ہٹ جاؤ، یار دل تو آمادہ نہیں، لہٰذا کیا نہیں، کام ہے تو چلو کام کرنا ہے، بہرحال وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی. تو اس حوالے سے بھی یہ خفاف و ثقالہ کی بات بھی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو چاہے کراہت کا معاملہ آ جائے، خوشحالی کی بات آ جائے، طبیعت کی آمادگی کی بات آ جائے، اور یہ معاملات کے آسان ہونے کی یا مشکل ہونے کی بات آ جائے، اور پھر اسی کے اندر یہاں تک بھی لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یعنی عمر کے کوئی بھی حصہ، تندرست ہیں، توانا ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یعنی جس میں چلا جا سکتا ہے، جس کے اندر نکلا جا سکتا ہے. تو اس پر تو بعض لوگوں نے تو بہت بھی آگے بڑھ کے کہا. جابر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے کہ بالکل آخری عمر کے اندر بھی پلکیں جو ہے لڑک گئی تھی، کہتے تھے لوگ، کہا نہیں، قرآن کہتا ہے خفافم و ثقالا، یعنی اس معاملے میں کوئی بس نکلو. تو بہرحال بات یہی ہے کہ جب تک انسان کے لیے گنجائش ہے، جب تک اس کے لیے کوئی عذر شرعی مانے نہیں ہو جاتا، کہ جب واقعی وہ اس لائق نہ رہے اس کام کے لیے، یعنی معذوری کا معاملہ آ جائے، تو بات دوسری. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نکلنا ہے، یعنی اس معاملے کے اندر اچھے حالات کا ہی انتظار نہیں کرنا ہے، بڑے مناسب حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے. مشکل حالات بھی، اور عام طور پر کیا ہوتا ہے، مشکل ہی ہوتے ہیں، عام طور پر حالات جو ہیں مشکل ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. کبھی اللہ آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، اس سے آسانیاں مانگتے ہیں کہ آسانیوں کے ساتھ، لیکن یہ بات یہ ہے کہ نکلنا ہے، نکلنا ہے. تو اب اس کے اندر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے یار میں اکیلا کیا کروں گا، میں اکیلا، میرے حیثیت کیا ہے. تو کہا کہ تم اکیلے ہو تب بھی یہ کام کرنا پڑے گا، تم بہت سارے لوگ ہو تب بھی تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. یعنی یہ سب خفافم و ثقالہ کے اندر جو ہے سارے مضمون کے اندر ہی بات آ جاتی ہے. یا یہ کہ بھائی میں تو، میری کیا صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے میری تو، اور میں تو کوئی استعداد ہی نہیں رکھتا اپنے اندر، آپ کچھ بھی نہیں کرتے رکھتے، پھر بھی تمہیں یہ کام کرنے کے لیے نکلنا ہے. اللہ خود تم سے کام لے گا، جو کام کر سکتے ہو کام کرنا ہے. تو اس اعتبار سے اس راستے میں، اس تحریک میں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، ہر شخص کے لیے کام موجود ہوتا ہے، شرط یہ کہ وہ نکلنے کے لیے تیار ہو. تو یہ بات کہی تو کہا کہ جہاد کرو اللہ کے راستے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم سمجھو ایک بڑا پیغام ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور آج بھی یہ اسی طرح تازہ ہے، آج بھی یہ پیغام موجود ہے، اور اس پر اور ہمیں عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکار پر لبیک کہنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.